بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی مختلف طریقوں سے انسانوں تک اپنی ہدایات پہنچاتا ہے۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی کچھ کرنے اور کچھ نہ کرنے کا احکام دیتے ہیں، جسے امر و نہیں کہا جاتا ہے، یعنی کرنے کا امر اور نہ کرنے کے لیے نہیں یا مناہی۔ کبھی انسانوں کو فطرت پر، تخلیق پر، کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے اور ان پر غور و فکر کر کے ان سے ہدایت حاصل کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ کہیں مثالوں کے ذریعے سے، استعاروں کے ذریعے سے اور تشبیہات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں تک اپنے پیغام پہنچاتا ہے۔ انہی طریقوں میں ایک اور اہم طریقہ مختلف کہانیوں کے ذریعے سے یا مختلف واقعات کے یاد دہانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ قرآن حکیم میں پچھلے انبیاء اور پچھلے اقوام کی بہت ساری کہانیاں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی باتیں، حضرت نوح علیہ السلام، ان کا سیلاب، طوفان اور ان کی کشتی کی باتیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو آتش میں ڈالنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی قربانی کی باتیں، حضرت یونس علیہ السلام اور ان پر آئی ہوئی مشکلات اور مصائب کی باتیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون، ان کے جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کی باتیں، حضرت بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، اسی طریقے سے کئی مختلف انبیاء کے بیانات اور قصے قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتیں اور ان کا پیغام پہنچاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سچی باتیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، اور ان میں عوام کے لیے، لوگوں کے لیے بہت مثالیں ہیں اور بہت نصیحتیں ہیں، بہت سبق ہیں، سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ یہ کوئی من گھڑت کہانیاں اور بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی باتیں جو حق ہے، بالکل صحیح باتیں ہیں، ان کی ہم تمہیں خبر دیتے ہیں۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، آپ انہیں قصے سنائیے، ان واقعات کو ان کے سامنے دہرائیے تاکہ وہ ان پر غور و فکر کرے، سوچیں اور ان سے نصیحت حاصل کرے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، کہ یہ جو قصے ہیں وہ سچے قصے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ انہی قصوں میں سے، انہی کہانیوں میں سے ایک ایسی کہانی ہے، ایک ایسا قصہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ احسن القصص، یعنی کہانیوں میں بہترین کہانی کا نام دیتا ہے، اور وہ قصہ یا وہ کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ قرآن حکیم میں دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ مختلف صورتوں میں منتشر ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ واحد قصہ ہے جو پورا قصہ ایک ہی سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو سورہ یوسف ہے، قرآن حکیم کی 12ویں سورہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو اس طریقے سے بیان فرمایا اس کی تعریف میں کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یعنی ہم آپ کو قرآن حکیم میں جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا ہے ان میں بہترین قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس قصے کو احسن القصص
یعنی بہترین کہانی یا بہترین قصہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بے پناہ نصیحتیں ہیں، بہت سے سبق ہیں ہمارے لیے، بہت حکمت موجود ہے اور بہت ساری تعلیمات موجود ہے، جن میں سے چند کا آج ہم ذکر کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے تھے۔ حضرت یوسف اور بنیامین یہ 2 سگے بھائی تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے ان کے، یہ سوتیلے بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس میں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب پیغمبر تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اس میں کیا اشارہ موجود ہے، تو آپ نے فوراً یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یوسف، اپنے اس خواب کی باتیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کبھی نہیں کرنا، اپنے بھائیوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے، ورنہ وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی سازش کریں گے۔ یہ جو 10 بھائی تھے انہیں اس بات کا احساس تھا، انہیں یہ خیال ہو رہا تھا کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین اپنے والد صاحب کے بہت قریب ہے، بہت لاڈلے، بہت پیارے ہیں، جبکہ وہ 10 کا گروپ ہونے کی وجہ سے بھی اپنے والد کے اتنے قریب نہیں تھے۔ انہوں نے آپس میں مل کر یہ بات کی کہ بھئی ہمارے یہ 2 بھائی جو ہیں وہ والد صاحب کے بہت قریب ہیں، تو کیوں نہ ہم یوسف کو ہٹا دیں، یوسف کو قتل کر دیں یا اس سے کہیں دور کر دیں، تاکہ والد صاحب کی توجہ، محبت ہماری طرف آ جائے۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ مارو نہیں، اسے قتل مت کرو، مگر اسے ہم کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ 10 بھائی مل کر اپنے والد کے پاس گئے کہ ابا جان، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کل یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے واسطے بھیجیے، ہم گھومنے پھرنے جائیں گے، اسے اپنے ساتھ کھلائیں گے، اور ہم ان کی پوری حفاظت کریں گے اور اس کو باسلامت آپ کے پاس لے آئیں گے۔ والد صاحب گھبرا رہے تھے، ان کو اندیشہ تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، مگر پھر بھی آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ انہوں نے جو سازش کی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اے یوسف، گھبرانا نہیں، یہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کرنے والے ہیں، اب ایک دن وہ ساری چیزیں تم ان کے سامنے بیان کرنے والے ہو، جبکہ ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور ان کی قمیص پر کوئی جھوٹا موٹا خون لگا کر اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے کہ ابا جان، ہم کھیل رہے تھے، یوسف کو ہم نے سامان کے پاس رکھا تھا، مگر ایک بھیڑیا آ کر یوسف کو کھا گیا ہے۔ ان کے والد صاحب سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگوں نے ایک بات گھڑی ہوئی ہے، مگر آپ نے فرمایا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر ہی خوبصورت ہے، اس وقت صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اس وقت، اس کے لیے تو بس اللہ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے، وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے ڈول ڈالی اندر پانی کے لیے، اور اس ڈول میں یوسف علیہ السلام باہر آئے۔ وہ اس خوبصورت سے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ بھئی یہ تو تجارت کا ایک سامان مل گیا ہمیں، اپنے ساتھ لے گئے، اور مصر میں بہت سستے بھاؤ اس بچے کو انہوں نے بیچ دیا۔ جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اس کا بہت خیال رکھنا، یہ بچہ بہت پیارا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔
جب یوسف علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو علم دیا، ہم نے اس سے حکمت دی، اور ہم نے انہیں باتوں کی تعویل یعنی روحانی اور باطنی معنی ہم نے ان کو سکھائے۔ یوسف علیہ السلام کو کسی جھوٹے بہانے، جھوٹے الزام کے تحت ایک دفعہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ قید میں تھے، جیل میں تھے، تو 2 قیدیوں کو وہاں لایا گیا۔ ایک قیدی وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو بادشاہ کے لیے روٹیاں بنایا کرتا تھا۔ ان دونوں نے یوسف علیہ السلام سے آ کر کہا کہ تم بڑے اچھے بھلے آدمی لگتے ہو، ہم دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا ہے، پلیز آپ ہمیں اس کی تعویل بتائیے۔ جو بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں، شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اوپر سے آ کر وہ روٹیاں کھا رہے ہیں، تم ہمیں بتاؤ کہ ان کے کیا معنی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو بادشاہ کو شراب پلانے والا ہے وہ تو نجات پا جائے گا اور پھر سے اپنی پوزیشن پہ آ جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا، مگر جو روٹیاں بنانے والا ہے اس کو پھانسی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر میں سے مغز نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اور یہ دونوں باتیں اسی طرح ہوئی۔ تو وہ جو شراب نچوڑنے والا تھا اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم بادشاہ کے دربار میں ہو تو بادشاہ کو یاد دلانا کہ میں قید میں ہوں، مگر وہ کسی وجہ سے اس کو بھول گئے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیاں ہیں اور 7 موٹی تگڑی گائے ہیں۔ وہ 7 دبلی گائیں جو ہیں وہ 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہے، اور اناج کے خوشے ہیں، اناج کے بالے ہیں، 7 جو اناج کے بالے ہیں وہ ہرے بھرے ہیں اور 7 خشک سوکھے ہوئے بالے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے دربار کے جو ان کے خوابوں کی تعبیر کرنے والے تھے، علماء تھے، ان کو جمع کیا کہ بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہمیں خواب پریشان لگتا ہے، یعنی ایک بے معنی قسم کی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ بیکار سی باتیں، فضول سی باتیں ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وہ جو شراب نچوڑنے والا آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے ٹائم دیجئے، مجھے وقت دیجئے، اجازت دیجئے، میں قید میں جانا چاہتا ہوں۔ وہاں ایک شخص ہے یوسف، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، میں اسے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو وہ قید میں گیا، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بادشاہ سلامت نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بادشاہ سے کہنا کہ آئندہ 7 سال جو بھی اناج آپ پکائیں، جو بھی اناج آپ کے کھیتوں میں پیدا ہو، اس میں سے جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی کھانا، باقی کو آپ جمع کر کے رکھ دینا، کیونکہ اس کے بعد 7 سال تک سوکھا آنے والا ہے، 7 سال تک قحط پڑنے والا ہے، اس میں آپ کا یہ جمع کیا ہوا جو اناج ہے وہ آپ کو کام آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہریالی آئے گی اور فراوانی آئے گی۔ تو یہ پیغام اور یہ تعبیر، یہ تعویل بادشاہ سلامت تک پہنچائے گی۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، یوسف کو اپنے دربار میں بلایا اور اسے بہت عزت سے اپنے دربار میں رکھا، اور بڑھ کے جو خزانے کا انچارج ہے وہ اسے بنا دیا گیا۔ اب جیسا کہ بیان میں آیا ہے کہ سوکھا آنے والا ہے، تو جب قحط پڑا اور اناج کی کمی ہوئی تو یوسف علیہ السلام کا خاندان، ان کے بھائی
جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ بھائی اناج مانگنے کے لیے ایجپٹ آئے، مصر آئے، یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سب کو پہچان لیا، مگر کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے۔ جب وہ اناج لے کے جا رہے تھے، انہوں نے باتوں ہی باتوں میں ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا، معلومات حاصل کی۔ جب وہ جا رہے تھے تو ان سے کہا کہ دیکھو بھئی، اگلی دفعہ جب تم اناج لینے کے لیے آؤ تو تمہارا جو 11واں بھائی ہے اسے بھی اپنے ساتھ لے کے آنا۔ اگر اس کو تم نہیں لاؤ گے تو آئندہ ہم تم کو اناج نہیں دیں گے۔ یہ بھائی اناج لے کے واپس گئے، دیکھا بھی اناج بھی دیا ہے، اور جو پیسے ڈالے تھے انہوں نے اناج کے واسطے وہ بھی ان کو ریٹرن کر دیا ہے۔ انہوں نے باپ سے کہا، ابا جان، بنیامین کو ہمیں اگلی دفعہ اپنے ساتھ لے کے جانا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر ہمیں اناج نہیں ملے گا، آپ ہم پہ بھروسہ کیجئے۔ باپ نے کہا کہ کیا ایسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ میں نے یوسف کے معاملے میں تم پر کیا تھا؟ اس دفعہ تم مجھے ریٹرن گارنٹی دو، لکھ کر دو کہ تم میرے اس بچے کو صحیح سلامت واپس لے کر آؤ گے۔ جب انہوں نے تحریری گارنٹی دی، تب ان کے والد صاحب جھجک کے ساتھ، انہیں پتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ سازش کرنے والے ہیں، بنیامین کو ان کے ساتھ یوسف کے دربار میں بھیجا۔ جب یہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس بلائے، اپنے پاس بٹھایا کہ بنیامین، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، بس کچھ نہیں کہنا، ان سب نے تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا کسی نہ کسی بہانے بنیامین کو میں اپنے پاس روک لوں۔ تو جب وہ اپنا سامان لے کے واپس جا رہے تھے تو بادشاہ نے کسی ساتھی سے کہا کہ میرا یہ جو پیالہ ہے وہ بنیامین کے تھیلے میں ڈال دو، اور وہ بنیامین کے تھیلے میں پیالہ ڈال دیا گیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ بھئی رک جاؤ تم لوگ، تم میں سے کوئی چور ہے، تم میں سے کوئی چور ہے، بادشاہ سلامت کا ایک پیالہ غائب ہے۔ ان سب نے کہا آپ ہمارا سامان چیک کر لیجئے، ہم میں سے چور کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کا سامان چیک کیا گیا، بنیامین کا سامان چیک ہوا تو اس میں سے وہ پیالہ نکلا۔ کہا بھئی یہ چور ہے، اور ہمارا قانون یہ ہے جو چوری کرتا ہے اسے ہم غلام بنا کے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو بھائی کہتے ہیں ہاں اگر اس نے چوری کیا تو کون سی بڑی بات ہے، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کیا کرتا تھا، اس کا بھائی بھی چوری کرتا تھا، اور وہ بھائی سن رہا ہے تخت پر بیٹھ کر۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا تو ایک دن یہ ساری باتیں ان کے سامنے کھل کر بیان کرے گا۔ بس بنیامین کو روک دیا گیا، مگر اب یہ بھائی سوچ رہے تھے کہ اب باپ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم جا کر۔ ایک بھائی تو وہیں بیٹھ گیا کہ میں نہیں آنا چاہتا، جب تک کہ بنیامین کو میں لے کے نہیں جاؤں میں نہیں آ سکتا۔ بہرحال یہ لوگ پھر اپنے والد صاحب کے پاس پہنچے اور کہا کہ ابا جان، بنیامین نے چوری کی ہے، اس لیے اس کو روک لیا گیا ہے، ہماری باتوں پہ آپ بھروسہ نہیں کریں گے، آپ چلیے قافلہ والوں کو پوچھئے، گاؤں والوں سے پوچھئے، ان کا ثبوت ان کے پاس موجود ہے۔ والد صاحب نے پھر بھی یہی فرمایا کہ صبر جمیل، صبر بڑی اچھی چیز ہے، صبر بڑی اچھی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، واپس جاؤ۔ اپنے بیٹوں کے غم میں روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ضائع ہو گئی، آپ کی بینائی ختم ہو گئی۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، تم جاؤ اور میرے بیٹوں کا پتہ لگاؤ۔ وہ پھر سے جب یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہیں یاد ہے تمہارا بھائی تھا یوسف؟ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ انہوں نے کہا بھئی اسے یوسف کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ یہ شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے، اسے یوسف کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا تو یوسف ہے؟
آپ یوسف ہیں؟ کہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تمہارے ساتھ آج کیا سلوک ہونا چاہیے؟ تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کروں گا، تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں کروں گا۔ یہ لو میری قمیض لے کے جاؤ، آپ نے اپنا شرٹ اپنی قمیض ان کے حوالے کیا، یہ لو میری قمیض لے کر جاؤ، والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دینا اسے، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ آپ کی قمیض لے کے یہاں سے نکلے ہیں۔ ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے فیملی والوں سے کہتے کہ اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو یہ نہ کہنا کہ میں عجیب و غریب قسم کی بات کر رہا ہوں، مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں مجھے مصر سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا ابھی تک آپ یوسف کی غم میں اور ان کی محبت میں ابھی تک آپ جو ہیں وہ بیگانہ بنے ہوئے ہیں۔ پوری فیملی یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدہ کو اپنے والد کو اپنے قریب لا کر بٹھایا اور ان سارے بھائیوں نے ان سب نے آپ کے سامنے سر جھکایا، سجدہ کیا آپ نے۔ اور اس وقت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا جان، وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس کی تعویل ہے۔ یہ 11 ستارے میرے بھائی، سورج اور چاند میری ماں میرے باپ، یہ سب آج میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی، اس خواب کی جو میں نے دیکھی تھی، اس کی تعویل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس قصے کے بعد لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان قصوں میں بہت زیادہ نصیحتیں ہیں، بہت زیادہ علم ہے۔ اس پورے قصے سے، پوری کہانی سے کیا نصیحتیں ہمیں ملتی ہے؟ سب سے پہلی بات، مشکلات، آفات، تکلیف، مصائب انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ پیغمبروں کا خاندان بھی اس سے آزاد نہیں، بلکہ عام انسانوں کے مقابلے میں پیغمبروں کے خاندانوں کو کہیں زیادہ تکلیف پہنچی ہے، مگر ہر مرحلے پہ انہوں نے صبر کا اظہار کیا۔ بار بار حضرت یعقوب علیہ السلام یہی فرماتے ہیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر اچھی چیز ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے اپنے وقت کا انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پہ بھروسہ کرو، ہر چیز اپنے وقت پہ واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا، وہ کس وجہ سے دیا گیا؟ کس چیز کے ذریعہ سے دیا گیا؟ علم، حکمت اور تعویل، یہ جو علم کی دولت آپ کو دی گئی، اس کی بنیاد پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اس میں ہمیں یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ کبھی کسی کا حسد مت کرنا، کبھی کسی سے جیلسی مت رکھنا اپنے اندر۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر خوبیاں رکھی ہے تو دوسرے تم سے جلس ہوں گے، دوسرے تم پر حسد کریں گے۔ کبھی اگر تمہیں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ خامخواہ مجھ پہ جلتے ہیں، لوگ خامخواہ میرا حسد کرتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا، کیونکہ لوگ تمہارا حسد اس لیے کرتے ہیں، لوگ تم پر اس لیے جلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کوئی خوبی دی ہوئی ہے۔ تو جو بھی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے،
اس کے لیے ہمیں شکر کرنا چاہیے اور فکر نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ ہمارے لیے کیا برا سوچتے ہیں یا لوگ ہم سے جلتے ہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پہ سامنے آ جاتی ہے۔ جو ہم پہ حسد کرتے ہیں ان کے لیے بھی اچھی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نعمتوں سے نوازے۔ اگر ہم کسی کا برا کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیے اس کہانی میں یہ موجود ہے، اگر ہم حسد کے مارے کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ نقصان خود ہماری اپنی ذات کو ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کرے گا، اور جس کو ہم نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنی نعمتوں سے نوازے گا، جیسا کہ ہم نے اس قصے میں دیکھا۔ انسان کو کبھی بھی بڑائی نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ بڑا اچھا جملہ ہے کہ جس زمین پر آج ہم چلتے ہیں کل وہی زمین ہماری چھت ہوگی، یعنی جس زمین پر آج ہم چلتے ہیں، جو زمین آج ہمارے پیروں کے نیچے ہے، کل ہم اس زمین کے نیچے ہوں گے اور یہ زمین ہماری چھت ہوگی، یعنی ہماری قبر یہ ہمارے اوپر ہوگی۔ یہ قدرت کا قانون ہے، اس لیے کبھی بھی گھمنڈ اور بڑائی کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ اپنی تمام تر طاقت ہونے کے باوجود، بدلہ لینے کی تمام قوت ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کس طرح مہربانی سے اپنے سارے بھائیوں کے ان کے تمام قصور کو معاف کر دیا۔ یہ وہی جملہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا۔ جب آپ مکہ میں تھے تو مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے، آپ کو مکہ سے نکالا گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فاتح بنا کر مکہ میں لوٹایا۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا اور وہ سب لوگ جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، آپ کے دشمن تھے، جنگیں کی تھی آپ کے ساتھ، دشمنی کی تھی آپ کے ساتھ، وہ سب آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے ان سے وہی سوال پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اب پوری طاقت ہے، آپ چاہے تو ان سب کو اسی وقت قتل کر سکتے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا ہم نے ہمیشہ آپ کو ایک نیک اچھا بھائی پایا ہے اپنے اندر۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنے والا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ میں بھی وہی جملہ تم سے کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آج تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اذهبوا، جاؤ، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، تم کو معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ دین اسلام کی ویلیوز ہے، یہ دین اسلام کے اقدار ہے، یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے جن پر عمل کرنے کی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کس طریقے سے انسان کے اعمال کا بدلہ اس کے سامنے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی انسان کے اچھے اعمال ضائع کرتا ہے، نہ ہی ان کے برے اعمال ضائع کرتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے اگر کہ وہ کوئی بھی برا عمل کر کے نکل جائے گا، بچ جائے گا، تو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں ان کے سامنے لائے گا، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو رائی کے دانے برابر اچھا عمل کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو رائی کے دانے جتنا برا عمل کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، یعنی وہ سارے اعمال اس کے سامنے آئیں گے، وہ خود ان کو نظر آئے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کرم کی گٹھڑی لاد کر جگ میں پھرے انسان۔ کرم انسان کے اعمال کو کہتے ہیں، انسان اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے۔ کرم کی گٹھڑی لاد کر جگ میں پھرے انسان، جیسا کرے ویسا بھرے، ودھی کا یہی ندھان،
کہ قدرت کا یہی قانون ہے، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے وہ اعمال تمہارے سامنے آئیں گے، بس اس کے لیے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ فَصَبْرٌ جَمِلٌ، صبر بڑی اچھی چیز ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی قرآن حکیم کی اس اہم دعا کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ قُلِ اللہم مالک الملک، کہو اے میرے پروردگار، اے میرے مالک جو سلطنت کا مالک ہے، تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کر دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو جس سے چاہے سلطنت واپس لے لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں نیکی ہے، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا